اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اچھا جی میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ہی قرآن کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ داخل کر دے، اور ہمارے علم میں، ہمارے اخلاص میں، ہمارے عمل صالح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ کرے. ہم نے پڑھی ہے آیت الکرسی، جو سورہ بقرہ کی 255 آیت ہے، اور یہ عظیم ترین آیت ہے. کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی مثال نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں اور ہم سب مخلوق ہیں. ٹھیک، اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت الکرسی سے ہمیں فوائد کیا کیا حاصل ہوئے ہیں. تو کیا باتیں ہم نے سمجھی آیت الکرسی سے؟ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 نام شروع میں ہی ہم کو پتہ چل گئے. اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، الحی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، القیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذات و صفات دونوں پتہ چلتی ہیں، العلی العظیم، یہ 5 نام شروع میں ہی ہم کو پتہ چل جاتے ہیں. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الہ ہیں. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن دیوی اور دیوتاؤں کو شریک بنایا ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ان کا وسیلہ ہیں، ان سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو باطل قرار دے دیا. پھر الحی سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ، جس میں کوئی بھی جس کو کوئی زوال نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آیت سے سورۃ الفرقان کی کیا بتایا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کیجئے اس ذات کے اوپر جو ہمیشہ، جو الحی ہے، جو زندہ ہے اور کامل حیات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندہ تھے، ہیں، رہیں گے، اور کوئی موت نہیں ہے ان کو. اور سورہ رحمان میں کیا آتا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا وجہ ہے تیرے رب کا جو جلال والا اور اکرام والا ہے. ٹھیک، اور اسی آیت سے ہم کو القیوم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو قائم ہیں بھی اور قائم رکھنے والی بھی ہیں. باقی سب مخلوق محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم سب اپنے ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور اگر انسانوں میں دیکھیں تو مرد عورتوں کے محتاج ہیں، عورتیں مردوں کی محتاج ہیں. یعنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟
بچوں کے محتاج ہیں، بچے ہمارے محتاج ہیں، ہم مال کے محتاج ہیں اور مال ہمارا محتاج ہے. یعنی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ علیحدہ ہوتا ہے تو پھر اس کا کام نہیں ہوتا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. یہ سورہ فاطر کی آیت 15 ہے کہ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہو، اور وہ اللہ وہی کیا ہے، غنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور وہ خوب تعریف والا ہے. تو یعنی اپنی محتاجی کا احساس ہوتا ہے نا کہ انسان کتنا یعنی ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے سے باؤنڈ ہے. اچھا، پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، تو کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کیوں کہا ہے سورہ محمد میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرک، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ سورہ حج میں فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ بے شک ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، تو وہ ایسے مطلب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مدد قرار دی ہے. تو اور یہ بھی ہمارے اپنے حق میں ہی بہتر ہوگی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو اسماء جو ہے نا، اسم اعظم کہہ لیں کہ الحی اور القیوم، جو کہ قرآن پاک میں 3 جگہ پر آئے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ میں یہ دونوں نام اکٹھے، سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیا ہے، سورہ آل عمران میں آیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم. سو یہ 2 نام اکٹھے آتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں جیسے اسم اعظم، یعنی ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کمزوری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اونگ آئے یا نیند آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ یعنی مکمل کمپلیٹ پرفیکٹ حیات کے اوپر دلیل ہے. پھر یہ بات کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تصرف ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی مشیت ان کی حکمت کے تابع ہے. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں جب مصائب آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ہم اس تسلی دے رہے ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو، تو ہم کیا کہتے ہیں، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے تھا جو اس نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک مقرر وقت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ تقدیر ہماری لکھ دی ہے، اس پہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں چیز ہے اللہ ہی کی ہے، ہم بھی، ہماری زندگی بھی اللہ ہی کی ہے. جب وہ لے لیتا ہے تو ہم تھے ہی اس کے، تو ہم نے واپس پلٹ کے ہی اس کے پاس جانا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کا مطلب ہے کہ شفاعت ہوگی. کون شفاعت کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے. کس کی شفاعت ہو سکے گی وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کے اوپر مبنی ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے اور کسی کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ شفاعت کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سارے کام ہوں گے. پھر آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی، حال، مستقبل سب چیزوں سے واقف ہے. اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کی سماعت کا، اللہ تعالیٰ کی بصارت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ جیسے ہم ایک وقت میں 2 بندے بولنے لگ جائیں تو ہم ایک دم کہتے ہیں کہ پلیز چپ کر جائیں. ایک بندہ بولے، بات سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کا کام نہیں ہوگا. ایک وقت میں ایک بولے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عرفات کے دن دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ایک ہی وقت میں مختلف دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حساب سے ان کا جواب دیتا ہے.
اور پوری دنیا میں مختلف وقت میں مختلف لوگ اور ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے ان سب پہ نظر رکھتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی باتیں ایک وقت میں سنتا ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم اللہ تعالیٰ کو تمہاری آنکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ تمہاری آنکھوں کو پکڑ سکتا ہے، تمہاری نگاہوں کو پکڑ سکتا ہے. اور یہ کہ ہم کو وہی پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں. اسی بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا الا بما شاء، کہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علم کا. ہاں جو اس علم میں سے اللہ تعالیٰ دینا چاہے کسی کو، تو اللہ کا چاہنا ہے نا، اس کو مشیت کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. پھر کرسی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کرسی کتنی بڑی چیز ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر آیت الکرسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کتنی زبردست ہے. ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین کتنے بھی ہیں، ان کی تعداد اور ان کے اندر کتنی بھی مخلوق ہے اور ان کی کتنی ہی ضرورتیں ہیں اور ان کی کتنی ہی قسمیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں. اللہ تعالیٰ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ قاف میں وما مسنا من لغوب، کہ ہمیں کسی بھی تھکاوٹ نے مس بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں. اچھا یہ جو ہے نا ولا یعودہ حفظہما، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی رحمہ، حکمت، ہر چیز کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے. اور یہ کہ آسمان اور زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کے محتاج ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی تھامے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کو کہ وہ ڈگمگا نہ جائیں، اور اگر وہ ڈگمگائیں تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو ان کو پکڑ کے رکھ سکتا ہے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت علم والا اور بہت بخشنے والا ہے. پھر یہ کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بلندی، ذات اور صفات دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی ہے. اور وہ جو لوگ صوفی یا اس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں، ہر حجر ہر شجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کی نفی ہوتی ہے. اور العلی اور العظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف جو ہے وہ ایک دلیل ہے. اچھا یہ اس قدر خوبصورت آیت الکرسی ہے. میں نے آپ کو کون کون سی جگہیں بتائی ہیں اس کے پڑھنے کی. سونے سے پہلے پڑھنے حفاظت ہو جاتی ہے. فرض نماز کے بعد بولے بغیر آیت الکرسی پڑھنے سے ہمارے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے، موت، کہ جیسے ہی مریں گے سیدھے جنت میں. اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی کے بارے میں ابھی یہ ان دنوں کا ہی واقعہ ہے کہ کوئی سیریل کلر تھا ایسے کہ وہ لڑکیوں کو مارتا تھا، تو اور اس کی ایک خاص جگہ تھی. تو ایک لڑکی ادھر سے گزری اور وہ مسلمان تھی، اور اس کو ایک دم دوسری دور سے وہ شخص نظر آیا اور اس نے اس ڈری کہ یہ وہی نہ ہو، تو آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی. اور آیت الکرسی پڑھ کے اس کے پاس سے گزر گئی اور چلی گئی. اور دوسرے دن اس نے نیوز میں دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دوسری لڑکی ماری گئی. تو اس نے پولیس کو بتا دیا کہ میں بھی اسی جگہ سے گزری تھی اور میں نے اس شخص کو دیکھا تھا جو وہاں پر کھڑا تھا. تو انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو اس لڑکی کو سامنے لے کر آئے اور پوچھا کہ یہی وہ آدمی ہے جس کو تم نے دیکھا تھا. تو اس نے کہا ہاں جی یہ وہی آدمی ہے. تو انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ایک اور بھی لڑکی گزری تھی جو اکیلی تھی، وہ اس ٹائم پر گزری تھی، تم نے اس کو کیوں نہیں مارا، اور تم نے دوسری لڑکی جو بعد میں آئی اس کو کیوں پکڑا؟ اس نے کہا وہ ایک لڑکی جو اس وقت میں ادھر سے گزری تھی اس کو میں کیسے ہاتھ لگا سکتا تھا، اس کے تو آس پاس 2 اتنے اسٹرانگ آدمی اس کے ساتھ چل رہے تھے. تو اس نے کہا، اس بچی نے کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی آدمی نہیں تھے. لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ اس نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت الکرسی سے حفاظت کرتا ہے. اس کو اللہ بہتر جانے وہ فرشتے تھے اس کی حفاظت کرنے والے جو اس کو نظر آئے، اور وہ اس نے لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا. تو آیت الکرسی اس قدر خوبصورت چیز ہے، اپنے بچوں کو سکھا دینی چاہیے، اور خود ہر موقع پر
آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جیسے ہی آتا ہے نا شیطان اس سے بھاگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے. اگر آپ نے یہ عادت ہی اپنا لی نا، ہماری استاد نے یہ بتایا تھا کہ بات نا جیسے ہی ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں فرض نماز کا، اور اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اور ربی اعنی، یہ والی ساری دعا پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، تو اچانک کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے، کوئی بچہ آ جاتا ہے، بندہ ایک دم اس سے بول لیتا ہے کچھ، تو انہوں نے ہم کو بتایا تھا آپ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ لو اور آیت الکرسی پوری کر کے ہی دیکھو ادھر ادھر کہ آپ کی آیت الکرسی نہ مس ہو جائے. جو آپ نے کچھ بھی کہے بغیر آپ نے سب سے پہلے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے. تو اگر ہم نے یہی عادت اپنا لی نا تو ہماری بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی. جیسے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے، کہ موت آئے گی تو سیدھا جنت میں بندہ جائے گا. اور اس پر ثابت قدمی جو ہے نا وہ سچے اور پاک باز لوگ ہی کرتے ہیں کہ وہ ثابت قدمی اس پر اختیار کریں اور اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں. جو رات کے اذکار ہیں جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، معوذتین ہیں، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 اور 34 ٹائمز پڑھ کے سوئیں گے تو پھر صبح اٹھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، آپ تر و تازہ ہوں گے، تازہ دم ہوں گے، اور آیت الکرسی سے آپ کی حفاظت ہوگی. تو بچوں کو بھی سکھا دیں تاکہ وہ یہ دو کام سیکھ لیں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا اور فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. انشاءاللہ باذن اللہ یہ بہت فائدے کی بات ہوگی. اور ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی نہیں، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی کبھی میں کھانا پکا کے اور اس کو چولہے کے اوپر جیسے رکھ کے آ جاتا نا کہ گوشت گل جائے یا کھانا بس پک چکا ہے اب رکھ کر آتی ہوں، تو کبھی یاد نہیں رہتا چولہا تیز ہوتا ہے یا کچھ، اور ایسی اسمیل آتی ہے کہ بس کوئلہ ہو گیا کھانا اور ساری محنت ضائع ہو گئی. تو اب یقین کریں میں نے کتنی دفعہ آزمایا ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور اس کے اوپر آیت الکرسی پھونک کے جب میں اس کو کھولتی ہوں تو وہ یقین کریں میں سچ بتا رہی ہوں کہ وہ نیچے لگا ہوا تھا لیکن کالا نہیں ہوا ہوتا اور جلا نہیں ہوتا، اور امیزنگلی وہ بچ جاتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کبھی ایسا ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ، جیسی آپ کی دعا ہوتی ہے نا بالکل ویسا ہی اللہ تعالیٰ پلٹا کے، جیسا آپ کا توکل ہوتا ہے، جیسا یقین ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ تک کے لیے اب اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.